باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين القبل والدبر لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء۔ کتاب الطہارت میں سے یہ باب ہے۔ کہتے ہیں کہ جو حضرات وضو کے قائل نہیں ہیں، یعنی وضو توڑنے کے بارے میں نہیں کہتے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، مگر ہاں دبر یا قبل سے اگر کچھ نکلے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ گویا کہ یہ نواقض وضو کا بیان ہے، جن چیزوں کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ ائمہ ثلاثہ اس کے قائل ہیں کہ سبیلین سے کچھ اگر نکلے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا، اور چونکہ وہ حضرات مفہوم مخالف کے قائل ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ سبیلین کے علاوہ سے اگر کچھ نکلے اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ دلیل کیا ہے ان حضرات کا؟ تو کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے او جاء احد منکم من الغائط، کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر استنجا کر کے آئے، اس کے بعد کیا ہے او لامستم النساء، یا عورت کو چھویا ہو۔ اب اس کے بارے میں اختلاف یہ ہے کہ ان دونوں میں کیا صرف نواقض وضو کا بیان ہے یا غسل کا بھی بیان ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف نواقض وضو کا بیان ہے۔ کیسے؟ استنجا کے لیے آدمی جاتا ہے تو اس کے سبیلین سے جو ناپاکی نکلتا ہے تو اس کے بارے میں ہے، تو اس کی وجہ سے آدمی کو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور لامستم النساء، وہ کہتے ہیں کہ یہ لمستم کے معنی میں ہے، عورت کو چھونا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کو چھونے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں نواقض وضو کا بیان ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ قبلین سے کوئی ناپاکی نکلے تو وہ تو نواقض وضو تو ہے، لیکن اس میں منحصر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت صورتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بدن سے خون کا نکلنا اور اس کا بہہ جانا، یعنی بدن کے کسی بھی جگہ سے کوئی ناپاک چیز نکلے۔ دم سائل یعنی بہتا ہوا خون، یہ ناپاک ہے، بہتا ہوا خون ناپاک ہے۔ تو بدن سے کسی بھی جگہ سے خون نکل کر کے اپنے مخرج سے یعنی نکلنے کی جگہ سے اگر بہہ جائے تو وہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر منہ سے خون نکلے تو اس کی دو صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ خون کہاں سے نکلا، ہو سکتا ہے کہ پیٹ سے نکلے، جیسے کہ آدمی کو قے آئے تو قے کے ساتھ خون نکل آتا ہے، تو پیٹ سے نکل رہا ہے یا دانت سے نکل رہا ہے۔ اگر پیٹ سے خون نکلے تو وہ قے کے حکم میں ہے۔ منہ بھر کر اگر قے کرے جس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح اگر خون نکلے تو اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر خون پیٹ سے نہ نکلے بلکہ دانت سے نکلے، اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جب تھوکے گا، تھوک کے ساتھ جب خون نکلے گا تو تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے۔ اگر تھوک زیادہ ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خون زیادہ ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہے مسئلہ۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ صرف سبیلین سے ناپاکی نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے، ہمارے یہاں اس کے اندر منحصر نہیں ہے۔
تو لہذا یہاں جس طرح کے حکم ہے وضو ٹوٹنے کے بارے میں، اسی طرح دوسری جو آیت ہے لامستم النساء، یہ لامستم یہ باب ملامسہ، باب مفعلہ کا ہے، باب مفعلہ کا فعل ہے، اور باب مفعلہ کے اندر فاعل اور مفعول دونوں ایک کام میں شریک ہوتا ہے، فاعل اور مفعول مثال کے طور پر منازعہ کے معنی کیا؟ نزاع کے معنی جھگڑا، لیکن منازعہ کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک آدمی سے تو منازعات نہیں ہوگا، جیسے مقاتلہ کے معنی کہ ایک آدمی نے قتل قتال کیا، مقاتلہ کے اندر بھی دونوں آدمی شریک ہوتا ہے قتل قتال میں، فاعل بھی مارتا ہے مفعول بھی مارتا ہے، تبھی مفاعلہ ہوگا، سمجھ گئی؟ تو لامستم النساء کے معنی ہے عورتوں کو چھویا ہو مرد، اور مرد بھی عورتوں کو چھویا ہو، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب جماع کے وقت، تو وہ اصل میں فرض غسل کا بیان ہے، وضو کا بیان نہیں ہے۔ تو اس آیت میں دونوں کا بیان ہے، وضو